الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بات کو پسند نہیں کرتا ہے، نہیں چاہتا ہے، لیکن وہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو چاہتا ہے مگر وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا. قرآن میں یہی ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. انسان چاہتا ہے کسی بات کو، اب وہ چیز اس کے لیے خراب ہوتی ہے، اور انسان نہ چاہتا ہے ایک بات کو اور وہ اس کے لیے اچھی ہوتی ہے. اور اللہ پھر انسان سوچے گا کہ ارے میں تو عقل رکھتا ہوں، دماغ رکھتا ہوں، مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو اچھی ہونی چاہیے، مجھے یہ چیز خراب لگ رہی ہے تو خراب ہونی چاہیے. اللہ فرماتا چپ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ یہ لہجہ جو استعمال کرتے ہیں، یہ اختیار کرتے ہیں ایسے موقع پر جب کسی کو بھی سوال کرنے کی اجازت نہ رہے. اللہ تعالیٰ کا لب و لہجہ قرآن کریم میں ہر طرح کا لب و لہجہ ہے. دشمنوں سے کیسے خطاب کیا جائے گا، اور دوستوں سے کیسے خطاب کیا جائے گا، اور اپنوں سے کیسے بات کی جائے گی، غیروں سے کیسے بات کی جائے گی، سارا اسٹائل ہے اس میں قرآن میں. قرآن کریم ایسے موقع پر یہ لہجہ اختیار کرتا ہے جب انسان سوچ کر کے اپنے خیالات پیش کرنے کی جرأت کرنا چاہتا. اللہ فرماتا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. اگر اس بات کو انسان سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، تو سارا ہی قصہ ختم، کوئی جھگڑا ہی نہیں. اور جس نے اللہ کے حکم کے خلاف اپنے علم کو اور اپنی معلومات کو سامنے رکھا کہ میرا بھی علم ہے، میری بھی معلومات ہے، یہی فرق ہے حضرت آدم علیہ السلام میں، یہی فرق ہے ابلیس میں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا، ہم لوگوں کو پیدا کرنے کا جب فیصلہ کیا، اس میں سارے ہی لوگ تھے. دنیا میں انسان تھے نہیں، سب جنات تھے، شیطان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا اور اپنی بات رکھی، مشورہ نہیں کیا، اپنی بات رکھی، اپنا فیصلہ سنایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسی جماعت، ایک ایسی قوم پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، یعنی اعتراض نے اپنی رائے رکھی تھی اور کہا تھا کہ زمین پر جو اس سے پہلے کی مخلوق ہے، یعنی جنات اور شیطان، وہ تو بڑی فسادی مخلوق ہے، بہت جھگڑالو مخلوق ہے. آپ اسی زمین پر پھر پیدا کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ جھگڑا کریں گے، پھر وہ فساد کریں گے، پھر وہ خوریزی کریں گے. ہم تو آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تو آپ کی بندگی کے لیے کافی ہیں، ہم تو آپ کو ماننے کے لیے کافی ہیں، ہم تو سجدہ کرنے کے لیے کافی ہیں، پھر انسانوں کی کیا ضرورت ہے. یعنی فرشتوں نے ہم کو پیدا ہونے پر آبجیکشن اور اپنی رائے خلاف میں رکھی. اللہ نے موقع دیا تھا، تم بولو. بغیر موقع دیے ہوئے تو کوئی بول بھی نہیں سکتا نا اللہ کے سامنے. اپنی رائے رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہی جواب دیا تھا کہ تم نہیں جانتے ہو، ہم جانتے ہیں. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. فرشتے سرنڈر کر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کیا
حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انسانی سلسلہ شروع ہوا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پہلے انسان ہیں حضرت آدم، جو اسی ہندوستان میں اترے تھے، جنت سے زمین پر نازل ہوئے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، قرآن کریم میں ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صادقین۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے علوم سکھا دیے، ساری چیزیں بتا دی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سکھانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ان چیزوں کے نام آدم بتانے سے پہلے فرشتوں تم بتاؤ۔ مگر فرشتے جواب نہ دے سکے، حضرت آدم نے جواب دے دیا۔ سارے فرشتے تو پہلے سے ہی سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ جب اللہ کا حکم آیا تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے اپنی کوئی مرضی نہیں، اپنی کوئی خواہش نہیں۔ اگر مرضی رکھی بھی ہے اور اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے تو اپنی مرضی ختم۔ لیکن ابلیس سے جب پھر اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، حضرت آدم کو سجدہ کرو، انسانوں سے سجدہ کروایا اللہ نے، فرشتوں سے سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا، اور آدم کے واسطے سے ساری انسانیت کا۔ آدم تو ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ آدم کا سجدہ ہوا تو گویا کہ ہم سب کا سجدہ کیا فرشتوں نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کا جب حکم آیا تو ابلیس نے اب یہاں پر اعتراض کیا۔ ابلیس نے کہا کہ پروردگار عالم رب العالمین، خالق کائنات، خالق انس و جن، آپ نے ہمیں پیدا کیا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی نیچے جاتی ہے اور آگ اوپر جاتا ہے۔ طریقہ تو یہ تھا کہ مٹی جھکتی اور آگ اٹھتا، میں سجدہ نہیں کرتا بلکہ آدم میرا سجدہ کرتا۔ چونکہ میں ابلیس ہوں، میں معلم الملکوت ہوں، فرشتوں کا بھی استاد ہوں، تو فرشتوں کا بھی استاد ہوں۔ فرشتہ نورانی مخلوق ہے اور میں ناری مخلوق ہوں، اور آدم خاکی مخلوق ہے جو مٹی سے بنا ہے، مٹی نیچے جائے گی، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سمجھایا کہ حجت مت کرو، میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ یہ فرق ہے آدم اور ابلیس کے درمیان۔ جب اللہ کا حکم آ جائے کہ انی عالم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اپنی معلومات کو، اپنے علم کو، اپنی دلیلوں کو، اپنی ساری چیزوں کو سیلنڈر کر کے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اسی کا نام ہے مسلم۔ مسلم کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینے کو، جھکا دینے کو، سلنڈر ہو جانے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت مرتبہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن اس کے حق میں وہ بہتر ہے، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بہت سوچا یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن کٹ گئی عمر امیدوں میں مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان بہت سی چیزوں کو چاہتا ہے مگر وہ خراب ہوتی اس کے لیے، اور کہا سوال مت کرنا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب میں آپ سے ایک بات بتا کے، چونکہ بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، زیادہ لمبی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے گاؤں سے نکال دیا تھا دشمنوں نے، مکہ والوں نے نکال دیا تھا۔ آپ کی بڑی تمنا تھی، جاتے وقت بھی پلٹ پلٹ کر اپنے وطن کو دیکھتے تھے، اور راستے میں بھی خیال مسلسل رہا، مدینہ پاک پہنچ کے بھی خیال رہا کہ ہم سب اپنے گھر سے نکال دیے گئے، اللہ کے لیے کاش ادھر لوٹ کے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی جس ذات گرامی نے آپ پر قرآن کریم کو فرض کیا ہے، وعدہ کرتی ہے وہ ذات گرامی اللہ کی کہ آپ کو ضرور مکہ ہم لوٹائیں گے اور واپس کریں گے۔
चुनांचे ख्वाब देखा और उस ख्वाब का मतलब यही समझा कि शायद मक्का जाने का वक्त आ गया। पूरी टीम के साथ 1500 या उससे भी ज़्यादा लोगों के साथ मक्का की तरफ वापसी हुई कि आज मक्का की ज़ियारत होगी। अपने वतन की मिट्टी से किसको मोहब्बत नहीं होती है। वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना ये अच्छी चीज़ है और ये ईमान के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि ईमान का हिस्सा। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब मक्का के बॉर्डर पर पहुँचे तो सारी तमन्नाओं पे पानी फिर गया और दुश्मनों ने कह दिया कि नहीं, आप तो नहीं आ सकते, आपको तो हमने निकाल दिया। अब अल्लाह ताला के हुक्म के इंतज़ार में बैठे हैं कि क्या करना चाहिए। मुसलमान भी काफ़ी जोश में थे कि हमको तो हर हाल में इतना लंबा सफ़र करके, यानी 500 किलोमीटर करीब है मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मनव्वरा से जो आदमी 500 किलोमीटर सफ़र करके पहुंच गया और चंद किलोमीटर के फासले पर मक्का के बॉर्डर पर खड़ा है, जो जमात खड़ी है इंतज़ार में है कि अब पहुँचे मक्का, तब पहुँचें, खाने काबा की ज़ियारत करें, खाने काबा का तवाफ़ करें। और हम जिन घरों को छोड़कर चले गए थे, उखरिजना मिन दियारिना, अपने घरों से हमको निकाला गया था, ज़रा उन घरों के दरो दीवार को तो देख लें। अब सारी मुसालहत गुफ्तगू होने लगी। आखिर उन लोगों ने कहा कि नहीं, इस साल तो आपको जाने नहीं देंगे, आप बगैर पूछे हुए परमिशन के क्यों आ गए। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि ठीक है, अगर वो कहते हैं कि अगले साल आ जाओ तो इस साल सिलेंडर कर जाइए, छोड़ दीजिए। कितना बड़ा फ़ैसला था ये। जो आदमी इतना लंबा सफ़र करके मक्का के करीब आ चुका है और उसके लिए हुक्म सुनाया गया अल्लाह पाक की जानिब से कि ठीक है, जब ये कहते हैं कि अगली बार तुम आ जाना तो अगली बार आ जाओ। अब जो वापसी हुई तो अच्छे अच्छे लोगों के दिल लरज़ रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे, जज्बात उनके काबू में नहीं हो रहे थे कि क्या किया जाए ना किया जाए। मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिला के बगैर वापस होना या अपनी शिकस्त और अपनी हार समझते थे। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था कि नहीं, तुम्हें वापस हो जाना है, इनकी बात मान लो। सुलह हुदैबिया हो गई। तो अल्लाह ताला ने नागवार गुजर रहा, बहुत नागवार, यहाँ तक कि जो दमे एहसार देना पड़ता है, यानी मक्का मुअज़्ज़मा का जो इरादा करके जाए और मक्का में दाखिल ना हो सके, हज का एहराम बांध के जाए, उम्रे का एहराम बांध के जाए और ना जा सके, अगर उसके लिए हुक्म यह है कि कुर्बानी करना है, कुर्बानी करके वापस होइए अपने वतन। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सहाबा किराम को कि अल्लाह का हुक्म तो आ चुका है, अब सारे लोग अपनी अपनी कुर्बानियाँ करें और वापस मदीना चलें। यह हुक्म सुनने के बाद भी सारे सहाबा खामोश बैठे रहे, कोई उठ ही नहीं रहा, यानी कोई तैयार नहीं था कि मक्का मुअज़्ज़मा में जाए बगैर वापस हो। तो बहुत परेशान हुए, चूँकि नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी तो ईमान के लिए नुकसानदेह। अब अपनी अहलिया मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खीमा में थी। आप अंदर तशरीफ़ ले गए और अहलिया से मशवरा किया कि भाई मैंने सहाबा को हुक्म दिया कि कुर्बानी करें, कुर्बानी करके वापस मदीना जाएं, कोई हिलने को तैयार नहीं। अब हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर की खातून, घर की औरतों से भी कभी मशवरा मुफीद होता है, उन्होंने मशवरा दिया कि अभी तमाम सहाबा के दिल टूटे हुए हैं, आप उनको ज़्यादा दबाव न डालें और बदगुमान भी ना हो, वो सब के सब पक्के मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, आप अपनी कुर्बानी करना शुरू करें खुद से, सहाबा खुद सब कुर्बानी करना शुरू कर देंगे। चुनान जैसे ही किया, हुजूर तशरीफ़ लाए बाहर और अपनी कुर्बानी ज़बह की, सारे सहाबा ने कुर्बानी कर दी। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज़्यादा जोश में थे। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँचे और उन्होंने फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, क्या आप नबी बरहक नहीं है? कहा बिल्कुल हूँ। क्या खुदा बरहक नहीं है? बिल्कुल हूँ। क्या इस्लाम दीन बरहक नहीं है? बिल्कुल हूँ। तो फिर यह हुक्म इतना दब करके सुलह क्यों की गई? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह सुलह हमारी हार नहीं है, ये जीत है। कुरान करीम ने सूरह फतह नाजिल फरमाई, कुरान करीम में इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये बज़ाहिर सुलह है लेकिन ये फतह मुबीन है इंशाअल्लाह। चुनांचे फिर फतह मुबीन हुई। तो ये बज़ाहिर नापसंद गुजरा, सहाबा को नागवार गुजरा, लेकिन इसके बाद तारीख़ में लिखा हुआ है
کہ جتنے بھی فتوحات ہوئے، جتنے بھی فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے، اسی صلح حدیبیہ کی بدولت حاصل ہوئے۔ تو سمجھ میں بات آ گئی کہ جو چیز آپ کو ناپسند ہو لیکن وہ چیز آپ کو اچھی ہوگی، اور جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ کے لیے بری ہوگی، یہ آپ کو یقین کر لینا ہے، اپنا فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اپنے چچا کے دشمن، اپنے چچا کے قاتل کو سینے سے لگانا آسان ہے؟ ارے اپنے باپ کے قاتل کو، اپنے بھائی کے قاتل کو، اپنے چچا کے قاتل کو سینے سے لگانا آسان ہے؟ آسان نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو سفیان آئے، اور ابو سفیان وہ ہیں جن کی بیوی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروایا اور ان کا جگر چبایا تھا، کچا چبایا تھا۔ لیکن حضور اکرم علیہ السلام نے سارا غم بھول کر، دل پر پتھر رکھ کر کے آپ نے سارے لوگوں کو اپنے گلے سے لگا دیا۔ دشمن کو گلے سے لگانا سب کے بس کی بات نہیں ہے دوستو۔ اپنے باپ کے قاتل کو گھر سے، اپنے سینے سے لگانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کو ناگوار لگے لیکن پھر بھی آپ کو گوارا کرنا یہ آپ کے لیے خیر ہے۔ حضرت ابو سفیان مدینہ پہنچ گئے، اور ابو سفیان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں ہیں، آپ کی زوجیت میں ہیں۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی اور ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ ابو سفیان مدینہ پہنچتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ پہنچتے ہیں اور اپنی بیٹی سے ملتے ہیں۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ تو مسلمان نہیں ہیں، آپ کیوں میرے گھر میں آئے؟ کہا کہ بیٹی ضروری مشورہ ہے، پورا مکہ بھوکا ہے، مکہ والے بھوک مر رہے ہیں، لوگوں نے غلہ بند کر دیا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بولتے اسی محمد بولتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کروں گا، درخواست کروں گا کہ آرڈر کریں تاکہ وہاں پر غلہ جانا شروع ہو۔ تو بیٹھنا چاہا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، تو ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، انہوں نے کہا کہ رک جائیے ابو جان، آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کافر ہیں، اور نبی کے پاک بستر پر آپ تشریف نہیں رکھ سکتے۔ بستر ہٹا دیا، پھر بٹھایا۔ بیٹی کو اتنی وحشت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے اجازت دے دی کہ جاؤ غلہ تمہارے یہاں جائے گا، اور مکہ والے بھوکے کیوں مریں گے۔ تو سمجھ بات آپ لوگوں کو آئی کہ دشمن کو گلے سے لگانا اور پتھر پھینکنے والوں پر پھول برسانا، گالیاں دینے والوں کے لیے دعائیں کرنا، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ایسے نبی کی ہم امت ہیں اور ایسے پیغمبر کو ہم ماننے والے ہیں، انشاءاللہ ہم اس اسوے سے ہٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ اس گاؤں میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، بھیڑ رہے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ کیس مقدمہ بھی چل رہا ہوگا۔ میں اپنا انداز بتا رہا ہوں، ہر گاؤں میں ہوتا ہے، فرقہ بندی بھی ہوگی، پارٹی بندی بھی ہوگی، اور صاحب ہو سکتا کوئی مرڈر ورڈر بھی ہوا ہو، یا پھیٹم پھیٹی تو کم سے کم تھوڑا موڑا حصہ ہے، زخمی بھی ہوا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو جس نبی کی ہم امت ہیں اس نبی نے اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کیا، جس نبی کی ہم امت ہیں اس نے اپنے خونی دشمنوں کو معاف کیا۔ ابو سفیان جو ان کے گھر کا اجاڑنے والا تھے، حضرت ابو سفیان بعد میں ہو گئے، حضرت ابو سفیان کو اتنی عزت بخشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی آج جان بخش دی جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے جانی دشمنوں سے، اپنے لڑنے والوں سے، اپنے بھیڑنے والوں سے، اپنے مخالفوں سے انشاءاللہ ہم محبت اور سلام اور مصافحے کا عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے؟ ارے کریں گے تو آپ سب کھڑے ہو جائیے اپنی جگہ سے، جو جس کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اس سے مصافحہ کر لیجیے، ہر آدمی اپنے بغل والے سے مصافحہ کرے، مصافحہ کر لیجیے اپنے بغل والے سے۔
اب بیٹھ جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. یہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ عمل کیا ہے کہ چونکہ ہمارے نبی نے جب اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا تو ہم اپنے جانی دشمنوں کو کیوں معاف نہیں کریں گے؟ جبکہ یہ جانی دشمن نہیں ہے، ہلکا پھلکا زمین جائیداد کی لڑائی ہوگی، کبھی کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہو گیا ہوگا، پارٹی بندی ہو گئی ہوگی، الیکشن کا مسئلہ ہوگا کہ اس کو کیوں ووٹ دے دیا اور اس کو کیوں ووٹ دے دیا، یہی سب ہوتا بہار میں. تو ان چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے. ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، آپس میں محبت نصیب فرمائے، اتحاد و اتفاق کی طاقت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عزت کی زندگی اور دین کی زندگی نصیب فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.